بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذی وقار معزز سامعین و سامعات، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارے قرآن پاک کے ترجمۃ القرآن سے سورہ بقرہ مکمل کرنے کے بعد سورہ آل عمران کے الحمدللہ ہمارے 5 رکوع ہو چکے ہیں. آج ہم سورہ آل عمران کا 6واں رکوع پڑھیں گے. اللہ احکم الحاکمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس مبارک کتاب کے اندر اپنے ایک محبوب پیغمبر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اذ قال اللہ، اپنے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے اس دنیا فانی میں مبعوث فرمایا، انہیں اللہ کریم فرما رہے ہیں یاد کرو اس وقت کو قال اللہ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، بے شک میں پورا لینے والا ہوں آپ کو، ورافعک کا، اور اٹھانے والا ہوں آپ کو، الیہ اپنی طرف. یہ اس وقت کی بات ہے جو ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہے، یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دیتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، ایک الہ کی عبادت کا حکم دیتے لوگوں کو. تو اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیا، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کا ارادہ کیا کہ انہیں قتل کر دیتے ہیں، سولی چڑھا دیتے ہیں، ان کو دنیا سے ختم کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے ان میں سے ایک فرد کو پیش کیا. تو وہ بندہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، تو اہل کفر نے انہیں سولی چڑھا دیا اور یہ سمجھا کہ استغفر اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں ہم نے سولی پہ لٹکا دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی محبوب پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ ہی آسمانوں پہ اٹھا لیا. اور صحیح حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے، نبی مکرم علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجیں گے دنیا میں. پھر وہ اللہ کے حکم سے جو ایک بشری سلسلہ ہے، جو ایک انسان کا سلسلہ ہے کہ وہ دنیا میں آئے اور پھر ان کی روح قبض کی جائے گی، پھر وہ فوت ہوں گے، پھر وہ اللہ کے پاس دوبارہ جائیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ ہی جسم اور روح کے ساتھ اٹھا لیا. یعنی اللہ فرما رہے ہیں نا کہ میں آپ کو لینے والا ہوں پورے کا پورا، میں آپ کو مکمل طور پر اٹھانے والا ہوں. ورافعک کا، میں آپ کو اٹھانے والا ہوں، الیہ اپنی طرف، ومطہرک کا، اور میں پاک کرنے والا ہوں آپ کو، من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفر و کفر کیا، میں کافروں سے آپ کو بچانے والا ہوں، کفر سے آپ کو پاک کرنے والا ہوں. وجاعل الذین، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اتبعوا کا، جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، جنہوں نے آپ کی اتباع پیروی کی ہے، انہیں بنانے والا ہوں. فوق الذین کفروا، ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا. یعنی آپ کی اتباع کرنے والوں کو اوپر کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے روز تک. اب وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہیں، حقیقت میں وہ جو پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے تابع دار تھے، وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تابع دار ہو گئے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا. یعنی تورات انجیل وغیرہ کے جو ماہر عالم دین تھے، جو ان کے ماہر تھے،
انہوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہونے کا پہلے ثبوت دیا، پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ بعض صحابہ کرام عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور دیگر جس طرح ورقہ بن نوفل جیسی شخصیات تھیں جنہوں نے نبی کائنات علیہ السلام کی نبوت کو جب دیکھا تو پھر انہوں نے آپ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا اور آپ کو اللہ کا آخری اور سچا رسول مانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان کو غلبہ دینا چاہتا ہوں قیامت کے دن تک۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم پھر الیہ میری ہی طرف مرجعکم تمہارا لوٹ کر آنا ہے، فاحکم پس میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما ان باتوں میں کنتم فیہ تختلفون کہ جن میں تھے تم اختلاف کرتے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر میں روز محشر یہ دنیا ہے نا، دنیا میں تو بعض نے کہا معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے محبوب ہیں، یہودیوں نے کہا ہم اللہ کے محبوب ہیں، یہودیوں نے کہہ دیا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، آپس میں اختلاف ہو گئے، کوئی نبی کو سچا کہہ رہا ہے کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں پھر ان ساری چیزوں کا نا جب آپ ہماری طرف آ جاؤ گے نا سارے کے سارے، فاحکم بینکم پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جن باتوں میں تم کفر کر رہے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا تو میں انہیں عذاب دوں گا سخت قسم کا عذاب دینا، پھر دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کفار کو سزا دوں گا، انہیں عذاب دوں گا، دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے، آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ دین حنیف کی سمجھ عطا فرمائے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں یہ تو کفر والوں کی سزا ہے نا، اب ایمان والے جو ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ آمنوا جو ایمان والے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے اچھے کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ تو اللہ تعالیٰ پورا دے گا ان کو اجورہم ان کا اجر، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ کیونکہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو اچھے کام کرنے والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اب یہاں پہ یاد رکھیں کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہوتا، ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے۔ یاد رکھیں ایک بندہ اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، ٹھیک ہے وہ امتی ہو گیا، لیکن اس کے بعد اعمال صالحہ بہت ضروری ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے اچھے کام کیے، نیک کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ بس اللہ ان کو پورا بدلہ دے گا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ذالکہ یہ واقعات یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام، یہ واقعات نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ ذالکہ یہ واقعات نتلوہ ہم پڑھتے ہیں انہیں علیکہ آپ پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ واقعات آپ کو سنا رہے ہیں، پہلی امتوں کے ساتھ یہ معاملات ہوئے، وہ ایسے کرتے رہے۔ ذالکہ یہ یعنی واقعات نتلوہ ہم پڑھتے ہیں علیکہ آپ پر، من الآیات نشانیوں میں سے ہے، والذکر الحکیم اور حکمت والے کے ذکر میں سے ہیں۔ یعنی یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں نا، اس میں کچھ تو واقعات ہیں جو نشانیاں ہیں، اور پھر یہ حکمت والا رب جو ہے آپ کا، یہ اس کا ذکر ہے، اللہ کا یہ ذکر ہے، قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے۔ پھر آگے کیا فرما رہے ہیں انا بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا بے شک مثل عیسیٰ عیسیٰ کی مثال عند اللہ کے نزدیک کا مثل آدم کی مثال کی طرح ہے۔ اب اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے، اللہ کیا فرما رہے ہیں انا مثل عیسیٰ بے شک عیسیٰ کی مثال عند اللہ کے نزدیک کا مثل آدم کی طرح ہے۔ کیسے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا،
اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن کے ساتھ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، مٹی لی، مٹی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ جسد بنایا، جس طرح اللہ کی شان تھا، جس طرح میرے رب نے چاہا اس کے اندر روح پھونکی، وہ ایک انسان بن گئے، پھر انہی میں سے جناب حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، انسانیت کا سلسلہ۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو جس طرح آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا نا، اسی طرح عیسیٰ کی مثال بھی اللہ کے نزدیک آدم کی طرح انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اب دیکھیں، ایک طرف ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کرنا اور ایک طرف صرف باپ کے بغیر پیدا کرنا، یہ باپ کے بغیر پیدا کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ جس کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر بنایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باپ کے بغیر پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ خلقہ من تراب، اللہ نے پیدا کیا ہے آدم کو من تراب، مٹی سے، ثم قال، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لہو، اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گیا، یعنی اللہ نے فرمایا انسان ہو جا تو وہ انسان بن گیا اللہ کے حکم سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن ہے۔ اور سورہ یاسین کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا ایک حکم ہے، یہ میرے اللہ کی قوت، پاور، اللہ کی طاقت، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ فمن حاجک، پھر کوئی اگر جھگڑا کرے آپ سے، فی ہی، اس بارے میں، یعنی عیسیٰ کے بارے میں، فمن حاجک فی، پھر بھی اگر کوئی آپ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ گیا۔ اب بھی اگر کوئی، جس طرح عیسائی آتے تھے نا نبی علیہ السلام کے پاس، تو وہ آپ کے پاس آ کر عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں غلب کرتے، ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے، انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیتے، بہت کچھ کہتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فمن حاجک، پھر جھگڑا کریں آپ سے، فیہ، اس کے بارے میں، یعنی عیسیٰ کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، فقل، تو پھر آپ کہہ دیجئے، تعالو، تم آؤ، ندعو، ہم بلاتے ہیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم، اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، و نساءنا، اور ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، و نساءکم، اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، و انفسنا، اور اپنی جانوں کو، میں اپنی جان کو لے کے آتا ہوں، و انفسکم، اور تم اپنے آپ کو لے کر آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، فنجعل، بس ہم ڈال دیں، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت علی الکاذبین، جھوٹوں پر۔ اگر یہ اب بھی نہیں نہ مان رہے تو پھر انہیں کہیں کہ مباہلہ کریں۔ مباہلہ کیا ہے؟ کہ جب اللہ کی کسی بات کے بارے میں، اللہ کے دین کے کسی بارے میں دو گروہ آپس میں ہو جائیں اور دونوں کہیں کہ ہم صحیح ہیں، تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ دونوں گروہ آئیں، آ کے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت فرما، اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کریں۔ تو یہ اصل میں قرآن پاک کے اندر یہ آیت ہے جو آیت مباہلہ کہلاتی ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے فضائل میں بڑی اہم آیت ہے، بڑی عظیم آیت ہے۔ ہوا اس طرح تھا کہ سن 9 ہجری میں نجران کے جو عیسائی تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا ان کا، وہ آ کر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا غلب کرنے لگے، ان کی شان کے اندر بہت زیادہ کچھ بولنے لگے۔ تو جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے نا ان سے کہا کہ اگر تم واقعی اس طرح کہتے ہو نا کہ تم سچے ہو تو پھر تم آؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو لے کر آؤ، میں اپنے آپ کو لے کر آتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے کے آتا ہوں، پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ ہوا کیا، عیسائی جو تھے انہیں پتا تھا کہ ہم غلط ہیں، انہیں پتا تھا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں پتا تھا کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ استغفر اللہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی نا تو پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔
پھر انہوں نے مباہلے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ جو آپ ہمیں کہو گے ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ لیا تھا، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال لیا. وہ مال لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یعنی کہ امت کے امین جو تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں. ابو عبیدہ انہیں اس امت کا امین کہا جاتا، اس امت کے امین کا لقب انہیں ملا کہ یہ بڑے امانت دار صحابی ہیں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا اور وہ پھر گئے ان عیسائیوں کے پاس اور ان سے جو نا جزیہ لے کر واپس آئے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی ایک سچا واقعہ ہے. یہ جو آپ کو ہم نے سنایا ہے نا، ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی بیان سچا ہے. کیا؟ وما من الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. پیچھے جو واقعہ سنایا ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ سچا واقعہ ہے. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ غالب اور نہایت حکمت والا ہے. فإن تولوا، پھر اگر اب بھی کوئی روگردانی کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، فإن اللہ، تو پس بے شک اللہ تعالیٰ علیم، خوب جاننے والا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو. تو فسادیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے. یعنی اب اللہ کی کتاب بھی آ گئی ہے، حق بھی آ گیا ہے، سچ بات پہنچ گئی ہے، اللہ کے پیغمبر آ گئے ہیں، دعوت آ گئی ہے. اب بھی اگر کوئی اس کے بعد فساد کرتا ہے نا، تو فإن اللہ علیم بالمفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے. تو یہاں پر حضرات محترم ہمارے الحمدللہ سورہ آل عمران کے 6 رکوع ہو چکے ہیں. اللہ سے دعا ہے رب جلیل ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پکا اور سچا امت محمدیہ کا فرد بنائے. اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی جڑیں مضبوط فرما دے. اللہ دنیا کے اندر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا سچا تابع دار بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آخرت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے. آمین. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.